آج ہم مبارکباد دیتے ہیں پوری قوم کو اور اسپیشلی جوڈیشری کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو، جن کی اس کل کے آرڈر کی وجہ سے بشریٰ بی بی آج رہا ہوئیں اور الحمدللہ وہ اپنے گھر پہنچ گئی ہیں۔ ان کو جس طرح ناحق پابند سلاسل رکھا گیا تھا، پوری قوم جانتی ہے۔ ایک با پردہ خاتون جو کہ سیاست میں بھی کبھی ملوث نہیں رہی، ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اتنی گھٹیا قسم کی موجودہ جو فسطائیت پہ یقین رکھنے والی حکومت ہے، جنہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے، لیکن بہرحال آج ہمیں خوشی ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ دوسرا، ہمارے دوست فیصل صاحب، میری پٹیشن، علی اعجاز بھٹر کی پٹیشن کے اوپر آج جس طرح جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ آپ جب عمران خان سے اب ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دیتے تو اس کا مطلب ہے اٹ از ڈینائل ٹو ایکسیس آف جسٹس، یعنی انصاف کی فراہمی میں آپ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے آفس میں ملاقات کریں۔ پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جی آئیں، آپ کی ملاقات کراتے ہیں 3 بجے۔ بہرحال ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے میری اور فیصل صاحب کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب فردر آ کر آپ سے بات کریں گے۔ جو اس وقت تک ہماری گفتگو ہوئی ہے، ایک تو پوری قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے جتنا ظلم، بربریت اور یزیدیت کا ماحول قائم کر رکھا تھا، اس ان بٹوین ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج بشریٰ بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ گھر چلی گئی ہیں۔ جو بنیادی انسانی حق ہے، بنیادی حق ہے جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کہ ہفتے میں ہم نے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ وکلاء کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان کی فیملی کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان سے ملاقات کرانا ضروری ہے، اور جو ہمارا ایگریڈ SOP تھا اس کے مطابق جو ملاقاتیں ہونی تھی وہ ساری بند کر دی تھی۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات، ان کا 5 دن کے لیے بجلی بند کر دی گئی تھی، یعنی 5 دن کے لیے بجلی بند، نہ وہ باہر جا سکتے ہیں، وہ 8x7 کا چھوٹا سا ڈیتھ سیل کمرہ اور ٹوٹل بجلی بند، اور کوئی وجہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اور آج تک جو کہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اخبار ملیں، آج تک کوئی اخبار ان کے پاس نہیں ہے۔ آج تک جو ٹی وی کی فیسلٹی تھی، جو صرف وہ بھی PTV آتا تھا، وہ کم سے کم کوئی خبر وہ دیکھ سکتے تھے، وہ آج تک وہ بند ہے۔ پھر اس سے بڑا ظلم انہوں نے کیا، جو توہین عدالت کی، کورٹ کے آرڈر پہ وہ سائیکل جو مشین دی گئی تھی، ایکسرسائز مشین، وہ آج صبح آتے جب ہماری میٹنگ ہوئی اس وقت انہوں نے ان کو واپس کی 20 دن کے بعد، نوٹس کے بعد، آرڈرز کے بعد آج دی ہے آج۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ، اور یہ زیادتی اور یہ ناانصافی جو قانون کی خلاف ورزی یا جو توہین عدالت ہے، ان لوگوں نے صرف اس لیے کی کہ عمران خان کو انڈر پریشر لایا جائے۔ پھر اس طریقے سے ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں، خان صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو پوری دنیا میں آپ اپنا تماشا بنا رہے ہو، دنیا میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کرو اور آپ یہ کہو کہ اپنے پیسے تو ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، اس ملک میں کبھی نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ وہاں ترقی ہوتی ہے، نہ وہ معاشرے، نہ ملک، نہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں اس طرح کی سچویشن ہو۔ اور اس کے نتیجہ بلکہ برعکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے نظام کے اوپر مسٹرسٹ کر کے آپ کا لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ برین ڈرین تو آلریڈی ہو رہا ہے۔ یہ خان صاحب نے بہت کنسرن شو کیا ہے اپنے ملک کے متعلق، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج تک، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ میں مشرف کا ہو، ضیاء الحق کا ہو یا ایوب خان کا ہو، اس طرح کی فسطائیت کہ گھروں تک پہنچ جانا، ظلم بربریت کا ماحول قائم کرنا، اور ان کی بہنوں تک کو اٹھا لیا گیا اور ان کو ابھی تک ان کو ضمانتیں نہیں ملیں، اس طرح کی جو ریاستی دہشت گردی ہے کبھی پہلے نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پھر وہ ابوالحسنات ذوالقرنین جو آلریڈی جن کے بارے میں ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ ایک متعصب ہے،
اور ان کی بہنوں کا کیس ان کے پاس ہے، اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے پہلے فزیکل ریمانڈ دیا اور اب ان کو اٹھا کر کے ضمانت کے لیے ٹائم اینڈ اگین اس کی تاریخوں پہ تاریخیں دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد ان قریب انشاءاللہ عمران خان کے خلاف یہ واحد مقدمہ ہے جس میں کل انہوں نے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا جی ملزم تو اصل ملزم تو بشریٰ بی بی ہے. پھر جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے عمران خان کو پھر جیل میں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انشاءاللہ اس میں ضمانت ہوگی تو کوئی اور کیس اس وقت باقی نہیں ہے، باقی ان کی بےایمانی اور بدماشی ہوگی، اس کا ہم وہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب شاہین صاحب نے تفصیلاً آپ کو بات بتائی. میں ہمیشہ یہ کوشش میری رہی کہ خان صاحب کی صحبتوں میں جو کمی آ سکے وہ ہم لائیں. پہلے وکلاء کی ایکسیس کے لیے ہم نے ٹرائی کیے، اللہ کا شکر ہوا وہ گرانٹ ہوئی. اور پھر توہین عدالت کی اپلیکیشن، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی، لیکن اس کی وجہ انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی تھی. اور خان صاحب کو ہم نے بی بی صاحبہ کی بیل کے خبر سنائی تو وہ بہت پرسکون ہوئے، انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بی بی کی جو بیبیاں بہنیں ہیں ان کو، ان کے اوپر جو ظلم ہوا وہ ان کے سامنے رکھا. ان کو وہاں کی تفصیل اس لیے نہیں معلوم کہ آج انہوں نے کہا کہ تیسرے ہفتے میں یہ دوسری دفعہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے ہم وکیلوں سے، یا اس دن جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے ساتھ. خان صاحب کے جن حالات میں رکھا گیا میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. خان صاحب کو 6x8 کے سیل میں 24 گھنٹے لاک کیا جاتا ہے. صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو پنجرہ کھلتا ہے، یہ ورڈ ہے ان کے، اور ان کو باہر نکالا جاتا ہے. کوئی ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی. بجلی چلی گئی، 12 14 گھنٹے وہ اندھیرے میں اکیلے بیٹھے رہے. اس کو کہتے ہیں ٹارچر جو انٹرنیشنل لاز کے مطابق. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسیس ان کی بیگم صاحبہ کی نہیں، جو کہ ساتھ اسی جیل پریمیسز میں تھیں، ان سے ملاقات نہیں کی گئی. سو مچ ہو کہ ان کی بیل کی خبر تک نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ان کے میں خان صاحب کی جو شیو جو ہے وہ نہیں ہے. خان صاحب اللہ کا شکر ہے ہی از ان ہائی اسپرٹس. ان تمام مصیبتوں کے باوجود انہوں نے قوم کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا جو ہے پیغام دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اپنے ورکرز پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور لیڈرشپ کو کہا کہ آپ کو ورکرز کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے، اور پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ساتھ آپ چلیں. آپ ورکرز نے جس طرح سے ہمارے کہیں ہم نے بتایا انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی پہ انہوں نے بہت کنسرن شو کیا. اس کے ساتھ ساتھ عامر مغل صاحب کی، نعیم پنجوتا صاحب کی، عالیہ حمزہ، باقی جو راجہ صاحب ہیں ہماری فیمیل، اور بیبیوں کی، ہم نے تمام ورکروں کی جو آئے تھے جنہوں نے کی، میں نے اپنے ان سے یہ بھی بتایا. خان صاحب جو ہیں ان کا اسپرٹ ویسے ہی ہے، وہ تمام مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں. آج ان سے مل کے دوبارہ انرجی آ گئی ہے، دوبارہ وہی چارج ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ تو نہال ہو جاتے ہیں خوشی سے. تو آج اللہ کا شکر ہوا ہے کہ ہمارے توسط سے دوبارہ ملاقات ہوئی، اور خان صاحب کے لیے یہ جو مصیبتیں اور سبتیں ہیں اس کے اوپر میں بالکل صبح جو ہے یہ پٹیشن فائل کروں گا، اور آئی ول انشور کہ جو ہمارا جو روٹین کا کام ہے وہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عدالتوں کا مشکور ہوں جنہوں نے بی بی کی بیل لی، جنہوں نے آج ہماری ملاقات کو جو ہے وہ مہربانی کی، انشور کیا. اور حکومت کی طرف سے یہ جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں سیکورٹی کے نام کے اوپر جو ہے ملاقات بند کرانا، خان صاحب نے جو ترامیم پاس ہوئی ہیں ان کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے اور رول آف لا کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئین پہ حملہ ہے، عدلیہ پہ حملہ ہے، اور یہ جو معاملات کیے گئے ہیں جس طریقے سے اس پہ انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ قوم کو یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے وہ ظلم ہوا ہے. لہٰذا پاکستان کی عوام ہی اس کے لیے کھڑی ہوگی، اس کے خلاف کھڑی ہوگی تو ہی بات بنے گی. تو اب پاکستان کی عوام، پبلک اور ورکرز انشاءاللہ خان کی کال کے اوپر جب بھی خان جو ہے کہیں گے ہم آئیں گے. مار کھانی پڑی ماریں بھی کھائیں گے، جیلیں بھی بھگتیں گے، اور جو مصیبت ہوئی وہ فیس بھی کریں گے. انشاءاللہ خان کا کاز جو ہے وہ پورا کریں گے. جی سر.